تمام دنیا کے مسلمانوں کو بی بی عالم سیدت نساء العالمین بنت پیغمبر زوج علی مرتضیٰ اور والد حسن و حسین اور مجاہدین کی ولادت و سعادت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ ہم لوگوں کو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی اور جنت البقیع کی زیارت کی توفیق دے اور آخرت میں ان کی شفاعت انشاءاللہ نصیب ہو۔ ناظرین کرام، یہ آیت تطہیر جو پنجتر پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے، جس کی مرکزی شخصیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اس پر کیا گفتگو کی جائے اور کیا تفصیل سے بات کی جائے۔ جن گھروں میں حدیث کے ساتھ تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس کی برکتوں سے وہ مستفید ہوتے ہیں، اور بڑی برکتیں ہیں جہاں بھی حدیث قصہ پڑھی جائے، اس لیے کہ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِکَةُ، یعنی جہاں دو آدمی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں، جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ملائکہ سماوات آ کر کے ان مومنین کو گھیرے رہتے ہیں، اور پھر وہ آسمانوں پر جب اڑ کے جاتے ہیں تو پھر ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اور ملائکہ کروبین سوال کرتے ہیں کہ بھائی کہاں سے خوشبو آ رہی، کون سا عطر تم نے لگایا ہے؟ تو اس وقت میں وہ ملک، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں زمین پر گیا تھا جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی مشام، اس کی خوشبو ہمارے جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ مختصر گفتگو آخری الفاظ ہیں جو حدیث قصہ کے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حدیث قصہ ہر آدمی اس کے بارے میں جانتا ہے، پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اور آیت تطہیر کے بارے میں۔ لیکن آج کا یہ جو خاص موضوع ہے، چونکہ بنت پیغمبر کی ولادت کی تاریخ ملی ہے، بہرحال اس دن تو یہ پروگرام نہ ہو سکا، چونکہ اس دن سارے علماء، سارے خطبہ اپنے اپنے سینٹروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں محفل اور جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک اس لیے تعالیٰ جناب حجت الاسلام والمسلمین برادر محترم مولانا محمد اسلم صاحب اس معاملے میں بہت ذکی ہیں کہ وقت کا بھی خیال کرتے ہیں، دن کا بھی خیال کرتے ہیں، تاکہ علماء جو ہیں فراغت کے وقت میں کچھ اظہار خیال کر سکیں، اور اس لحاظ سے ایس این چینل کی یہی خصوصیت ہے کہ وقت کو بہرحال صحیح طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ پچھلے ہفتے تاریخ تھی، لیکن ابھی بھی ان ایام میں بھی بہت سی جگہوں پر محفلیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت تطہیر پر اگر آدمی غور کرنا چاہیے تو شروع سے لے کر کے آخر تک، تطہیرہ تک، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس میں قابل غور ہے، اور ہر لفظ کے اوپر تفصیل سے بحث ہو سکتی ہے۔ اگر نحوی اعتبار سے بات کی جائے تو انما پر بھی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، یرید کے اوپر صرفی اعتبار سے بات کی جائے، ماضی اور مضارع کے صیغے کے اعتبار سے بات کی جائے، وہ بھی ایک اہم موضوع ہے، اور پھر لفظ اللہ تو خود مستجمع جمیع صفات کمال و جلال ہے۔ لیذھبا میں سبحان اللہ بھی سے اگر انسان کوشش کرے تو اب اذھبا یذھبو میں باب افعال میں جب جائے اور باب افعال کی خصوصیت کو بیان کیا جائے تو پھر اس سے معنی کو، اس کا ثلاثی مجرد والا معنی نہ لیا جائے گا، بلکہ مزید فی والا لیا جائے گا، اور پھر سبحان اللہ سے افعال کی جو خاصیت ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ جیسے کرما ہے، اس سے اکرما ہے، اکرام ہے، اسی طرح اشراف ہے، بہت سے الفاظ ہیں جو بہرحال صرفی اعتبار سے بات کی جا سکتی ہے۔ یذھبا کے بعد ان کم میں اب ان آئیے، یہ حرف جار ہے، اور اس کے بعد کم جو ہے جمع کا صیغہ ہے، اور پھر جمع مؤنث نہیں ہے۔ سامعین کرام بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ یہ کم جو ہے جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو خطاب ہو رہا ہے
اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ مذکر ہیں، اور یہی بات شیعہ نے اہل بیت اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ آئے پنجتن میں اگر خواتین کو شامل کیا جاتا تو خواتین تو 8-9 ہوتی، فرض کیے 7 ہوتی، 5 ہوتی، 5 بھی رکھ لیں تو اب 5 میں 4، 5 میں 1 جناب سیدہ 6 ہو جاتی، اور یہ جو باقی مرد تھے وہ 4 رہ جاتے۔ لیکن انکم میں کاف میم جو جمع مذکر کا صیغہ ہے اور حاضر کا صیغہ ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں مذکر کی تعداد زیادہ ہے۔ اب آئیے رجس کے اوپر، سبحان اللہ تعالی۔ تو رجس میں بھی الف لام آیا ہے، اور الف لام معرفہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی عمومی طور سے رزق کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ میں اس لیے صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، چونکہ مولانا محترم نے، برادر عزیز اسلم صاحب نے عیسائی مبارکہ کے بارے میں کہا، تو میں نے کہا کہ کوئی بچہ شیعہ بچپن سے لے کے اور اس وقت تک جو بھی اس کی عمر ہوگی، بہرحال 1-2 مجلسیں ضرور آیت تطہیر پر سن چکا ہوگا۔ تو آج اس کی بحث جو میں نے گزارش کی ہے کہ ایک ایک لفظ کو غور کیا جائے اور اس پر بحث کی جائے، تاکہ صرف و نحو کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے اس آیت تطہیر کو صرف اور صرف پنجتن پاک اور جس کی مرکزی شخصیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں ان پر گفتگو کی جائے۔ رس کے بعد اہل البیت، اب یہ ہے انکم الرس اہل البیت، یہ بھی اہل جو ہے مضاف ہے بیت کی طرف، بیت جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اب اہل کے بھی معنی قرآن میں کئی جگہ اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بیت کا بھی استعمال ہوا ہے، یہ دونوں الگ الگ معنی اسی قرآنی آیات کی روشنی میں بات کی ہے، انکم الرس اہل البیت۔ اب آئیے بات آ جاتی ہے طہورا اور یطہرو، اور اس کے بعد اس میں تطہیر ہے تفعیل کے وزن پر۔ اب باب تفعیل کی خصوصیات کو جناب صرف کی کتابوں میں دیکھا جائے، جب مجرد ہے تو طہورا ہے، اور جب اس کے بعد جب مزید میں لے آئے ہیں تو طہرا یطہر تطہیرا۔ اب میں یہاں واہ، پر یہی سے چلتا ہوں، تھوڑی سی بات آئیے جو ہمارے برادران عامت الافراد ہیں وہ جو بحث کرتے ہیں پاک رکھنے اور پاک کرنے کا، شیعہ نے اہل بیت جو اہل اردو ہیں وہ پاک رکھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پاک کرنے کا نہیں کرتے۔ ابھی کل ہی میں نے ایک محفل میں عرض کیا تھا کہ پاک کرنا تو اس وقت ہوگا جب کوئی نجس چیز ہو، اور جی جو خود اللہ کی طرف سے پاک و پاکیزہ بنایا گیا ہو اس کو پاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک تھا اور ہے، اب اس کو ہمیں بچانا ہے تاکہ وہ پاک پاکیزہ رہے، اب وہ جو ہے نجس نہ ہونے پائے۔ اور نجس کب ہوگا؟ جب کوئی رجس ان کے پاس آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت وہ شخصیت ہیں جن کے پاس رجس کبھی نہیں آئے گا۔ آئیے میں تطہیر کی بات کر رہا تھا، میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ باب تفعیل میں آ جائیے، جیسے تکبیر، باب تفعیل سے آ جائے گا تصغیر، تشریف، تکریم، اور اسی طرح کے تفعیل میں استعمال ہوئے ہیں، سب کے معنی الگ الگ ہیں، جو مجرد میں الگ ہیں، مزید میں یہاں پر صرف میں ایک مثال ایسی دوں جو عوامی زبان پر سب کو سب سمجھ میں آ جائے۔ لفظ تکبیر ہے، اب تکبیر میں کبرا سے ہے، یعنی وہ بڑا ہوا یا بزرگ ہوا، اور اس کے بعد تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ کیا بڑا کیا گیا یا بڑائی کا اعلان کیا گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ مؤذن جس وقت میں گلدستہ اذان پر جاتا ہے اور سبحان اللہ اللہ، اکبر کہتا ہے، واہ تکبیر واہ واہ واہ، ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وہ بڑا کر نہیں رہا ہے بلکہ اس کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ غور طلب چیز ہے یہ، صرف و نحو کے اعتبار سے ہمارے سامعین و ناظرین توجہ فرمائیں تاکہ اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں آئے، اور خاص طور سے جناب سیدہ کی مرکزی شخصیت۔ تو اب جب مؤذن نے تکبیر کہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو بڑا نہیں کیا بلکہ اس کی بڑائی کا اعلان کیا ہے، یعنی جن جن کو اللہ کی جزاک بڑائی اللہ، کے جزاک بارے میں معلوم نہیں ہے ان پر یہ اظہار ہو جائے کہ جو اللہ مستجمع جمیع صفات کمال و جلال ہے اس کی بڑائی کا ہم اظہار گلدستہ اذان پر کر رہے ہیں۔ بس یہی معنی تطہیر کا تھا کہ اہل بیت طاہرین کے لیے اللہ ارادہ کر رہا ہے
اور یہ اعلان کر رہا ہے جس کی نظر میں، جس کے خیال میں، جس کے فکر میں اہل بیت کے بارے میں کچھ بھی شک و شبہ ہو، تو اب اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک رکھے گا۔ اور پھر یہ کہ یا اعلان کیا ہو رہا، وہی جو میں نے بڑائی والی بات کہی ہے کہ بڑائی کا اعلان ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کے، اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو جنہیں طہارت اہل بیت کا علم نہیں ہے، آج چادر زہرا کے تحت میں پیغمبر اسلام جو سید الانبیاء ہے، علی مرتضیٰ جو سید الاوصیاء ہیں، حسنین جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جناب فاطمہ زہرا جو سید نساء العالمین ہیں، اور میں سید الملائکہ یعنی جبرائیل کے ساتھ، میں سید الملائکہ کے ساتھ، یہ جب سب آ گئے ہیں اور آئے تطہیر کا اعلان ہوا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کے طہارت کا علم نہیں ہے، یہ جان لو کہ اللہ ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تکبیر کے مرحلے میں ہے۔ بہرحال یہاں پر بات آ گئی تھی تطہیر کی، تو یطہرکم تطہیرا، اب اس میں پھر تفضیل آ جاتی ہے، بحث آ جاتی ہے تطہیرا کو، جس وقت میں حاصل مصدر وہاں آ جاتا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ پھر میں شروع سے چلوں، اگر میں عرض کروں کہ انما کو اگر لے لیا جائے تو یہ حرف حصر ہے۔ اب حرف حصر میں اب اس کی بھی تفصیلات ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن صرف بتا دوں کہ جیسے کوئی چیز آپ گھیر دیں اور اس کے اندر کوئی چیز نہ آ سکے۔ استاد محترم ایت اللہ فخر الاتقیاء مولانا سید وسیم محمد صاحب قبلہ کا بڑا اچھا شعر تھا یہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ خواتین اور مثلا ازواج رسول اس میں داخل ہوئی ہیں، تو مولانا وسیم محمد صاحب اس سلسلے میں بڑا اچھا شعر پڑھتے تھے، یعنی ان کا شعر خود تو نہیں پڑھتے تھے، دوسرے لوگ پڑھتے تھے، شام بھائی وغیرہ، تو اس میں یہ کہتے گوشہ چادر اٹھا کر ام سلمہ جب بڑھی، توجہ فرمائیے گا، گوشہ چادر سبحان اٹھا اللہ کر سبحان اللہ، سلمہ جب بڑھی، واہ کھینچ واہ، کر پیمبر کی اکبر صدا کی آئی۔ صدا آئی کہ بس، واہ 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 واہ، سبحان کیا اللہ سبحان اللہ، نبیت ہے، کیا بہترین شعر ہے، واہ واہ واہ، کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ بات مسلم الثبوت میں سے ہے کہ ازواج اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور پھر یہ واقعہ بھی ہے کہ جس وقت میں جناب ام سلمہ آگے بڑھی اور چاہتی تھی کہ اس میں شامل ہوں، تو رسول اسلام نے فرمایا انک لعلی الخیر، دیکھو ام سلمہ تمہارا انجام بہتر ہے، اور جو ہے تم اس میں نہیں آ سکتی ہو، لیکن یہ ہے کہ انک علی الخیر، تمہارا انجام بہتر ہے، تم سب کچھ ہو، لیکن اس تطہیر کی چادر کے اندر، اس آئے تطہیر کے اندر تم شامل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح کا وہ بھی ایک شعر ہے کہ جس وقت میں جناب ام سلمہ کے لیے، ام سلمہ تیرا انجام ہے بہتر لیکن، ام سلمہ تیرا انجام ہے بہتر لیکن، آ گئے چادر تطہیر میں آنے والے، آنے تو والے، واہ واہ، آنے والے تھے وہ آ گئے۔ اچھا خیر، اب یہ تو آیت سے متعلق میرا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اب میں عرض کروں کہ اگر حدیث قصہ پڑھنے والے اس بات کو دیکھیں تو اس میں کتنی معنویات ہیں۔ سب سے پہلے تو ادب اور احترام ہے اس میں، آپ غور کریں کہ جس وقت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بلکہ ان سے آپ کہیں، پہلے کہیں کہ پیغمبر اسلام جس وقت میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹی میرے جسم میں درد ہے، اور اس کے بعد بیٹی کی چادر اوڑھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، جو بھی کیفیت رہی ہو، تو آپ غور کریں کہ یہ ایک بڑا عجیب یہاں پر جو ہے بڑی معنویت ہے اور عرفانی بات ہے کہ کیا وہ چادر ہے جس سے اشرف الانبیاء اس سے شفا پا جائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ واقعی حضرت زہرا کا اللہ نے وہ رتبہ دیا تھا کہ جو چادر رسول نے اوڑھی تو پھر ان کے جسم کا درد بھی ختم ہوا۔ یہ ادب و احترام ہے، بیٹی کو کس احترام کے ساتھ آپ خطاب کرتے ہیں، اور بیٹی بھی کس طرح آگے اپنے باپ کی خدمت میں وہ چادر عطا کرتی ہیں۔ پھر جو ہے امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، مولا کائنات آتے ہیں، یہ وہ پوری تفصیل ہے جو حدیث قصہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ مقصد یہ کہنے کا کہ سب سے پہلی بات تعظیم اور احترام کی بات ہے۔ اب اگر آ جائیے ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں، لوگ چھوٹوں کو سلام کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتے ہیں، یا بہت سے لوگ ہیں جو بیویوں کو سلام نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم بیوی کو سلام کریں۔ مسئلہ اب دیکھیں کہ مولا کائنات سید الاوصیاء جب آتے ہیں تو بنت رسول کو سلام کرتے ہیں،
یہ طریقہ ہے مولا کائنات کا۔ انسانوں کو چاہیے کہ اس ادب و احترام کو اور سلام کو گھروں میں رائج کریں۔ یہاں تو باقاعدہ احادیث ہے کہ تم اگر اکیلے بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس لیے کہ وہاں پر ملائکہ ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، سلام علیکم آپ کہیے تو آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ یہاں مولائے کائنات آ کر کے جو سلام کرتے ہیں، خود جو ہے ہمارے لیے ایک نصیحت کا مقام ہے بہت کہ بہت آپ عمدہ، بہت عمدہ. بیویوں کو بھی جزاک اللہ. سلام کیجیے، چاہے وہ آپ کی عمر میں چھوٹی ہو، لیکن بہرحال وہ آپ کی ہمسر ہے، شریک حیات ہے۔ دوسری طرف بچوں کا آنا اور آ کر کے نانا کو سلام کرنا، اور اس طرح وہاں پر ایک دوسرے کے مراتب کا خیال کرنا، یہ خود بڑی بات ہے۔ اب آ جائیے اس ادب اور احترام کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے ارادے کو بھی سوچئے کہ اللہ کا ارادہ، اب کون اللہ؟ مستجمع جمیع صفات جلال و کمال۔ خود لفظ اللہ کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر صرف اتنا کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ انسانوں کے ارادے میں اور بات ہوتی ہے، اللہ کے ارادے میں اور، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ وہ ازلی ہے، سرمدی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کے لیے لفظ سے ہے اور نہ اس کے لیے لفظ تک ہے۔ اللہ کی ذات والا صفات نہ سے ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جب کوئی دنیا نہیں تھی، عدم تھا، تو بھی اللہ تھا اور آخر میں بھی رہے گا۔ تو اب ایسی شخصیت جب ارادہ کر لے تو پھر کون ہے جو اہل بیت کو خدا نخواستہ نجس کر سکتا ہے؟ ہمیشہ وہ پاک تھے، ہمیشہ پاک رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی موضوع دوسرے خطبہ کے لیے، دوسرے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اس لیے کہ میں نے حروف انما بھی نہیں شروع کیا ہے اور نہ کہ آخر میں بات۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہم لوگوں کے لیے رول ماڈل، کیا ہم لوگوں ہی کے لیے نہیں بلکہ 11ویں امام نے فرمایا تھا کہ ہماری جدہ محترمہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، جبکہ سب کے لیے رسول اسوہ ہیں، ہمارے لیے وہ اسوہ ہیں۔ تو اس وقت میں مولانا اسلم صاحب کا شکریہ اور وفا صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ تمام کارکنان SN چینل کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دوستو عزیزو، سارے لوگ غور سے سنیے کہ جب کبھی آپ کو مشکل اور مصیبت آئے، تجربے کے ساتھ ہے کہ آپ جناب فاطمہ سے توسل کیجیے اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں ان دونوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں موقع دیا ہے کہ جناب فاطمہ کے بارے میں کوئی خدمت کر سکوں، شاید میرے اوپر بھی کرم و لطف حضرت زہرا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب جزاک العالمین۔ اللہ، جزاک اللہ.